پروگرام میں پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے فیصل سبزواری سے. فیصل، آپ بھی نئی نسل کے نمائندہ ہیں اور ہمارے ساتھ ثنا میر ہیں جو نئی نسل کی ایک ابھرتی ہوئی سٹار بھی ہیں. تو میرا سوال پہلے ثنا آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو ایک نیا رخ دینے میں، ایک نئی سمت دینے میں. وہ اتحاد جو ہم نے دیکھا، جو کہ کل گراؤنڈ میں بھی امید کر رہے ہیں کہ جس کا مظاہرہ ہوگا، تو آپ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، جو سب سے زیادہ سارے میڈیا پہ بھی جو ایز اے ینگسٹر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ کرپشن کا سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس میں مجھے جو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ایکشن سے جو میسج دینا پڑے گا، خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا. وی شوڈ بی آنیسٹ ان واٹ ایور وی آر ڈوئنگ. اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے بہت سے اور لوگ انسپائر ہو سکتے ہیں، اور یہی ہم اچھا کام اس سوسائٹی میں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آنیسٹ لوگوں کے ساتھ سکسیس جڑتی ہے اور آنیسٹ لوگ بھی اس ملک میں اوپر آتے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے بہت اچھا ایک میسج ملے گا ہماری پوری عوام کو. بالکل فیصل، جیسے آپ نے ثنا کی بات سنی، تو وہ رول کون بنے گا؟ وہ کون سا ایسا سیاستدان ہوگا جس پہ سیاست میں کرپشن کا کیچڑ نہیں لگا ہوا ہوگا، یا وہ جس کے اوپر الزامات نہیں ہوں گے؟ وہ سیاستدان یا وہ سیاستدانوں کی لوٹ کب آئے گی ہمارے ایوانوں میں؟ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو میرے خیال میں ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. تو میری پارٹی تو بہت زیادہ اسموتھ سیلنگ کرتی رہی ہے اس آلائشوں سے ہٹ کر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں الزامات، دیکھیے آپ کام کرتے ہیں تو آپ غلطی بھی کرتے ہیں، اور بلنڈرز نہیں ہونے چاہیے. غلطی بالکل کریں، اور گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں کافی کے کپ کے اوپر ڈسکشن کرنا اور آنا فیلڈ میں اور پھر چیزوں کو برتنا، اپنے کریئر چھوڑ کے. ہم کوئی موروثی سیاستدان تو ہیں نہیں، تو لیکن آئے ہیں چھوڑ کر. تو میرے خیال میں اسی طرح کی جو لوگوں کو آج بھی میں ایک دو بڑی ینگ اور انرجیٹک اور ایجوکیٹڈ خواتین سے بات کر رہا تھا کہ بھائی وائی ناٹ پالیٹکس. نہیں جی گند ہے. میں نے کہا گند اس لیے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، سمپل. تو جو اچھے لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، انہیں آنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے ینگ اور ایجوکیٹڈ لوگ وہ اپنے نظریات کے حساب سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میری پارٹی میں وہ جائیں گے تو اوور آل انوائرمنٹ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اوور آل انوائرمنٹ بہتر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کی کریکشن ہوگی. میڈیا بھی چیزیں اٹھاتا ہے، عدالتیں بھی نوٹس لے رہی ہیں. وی ہوپ کہ جہاں ہم سب کے پر جلتے ہیں، ہم وہاں کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا اور چیزوں کی صحیح کرنا اور ان سے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کریں تو معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے، بصورت دیگر مشکل ہے. اچھا، گیٹنگ بیک ٹو دا ورلڈ کپ، کل کا میچ اور جس پہ ہم بات کر رہے تھے، خاصا ہم نے دیکھا میڈیا میں جو ایک فرینزی کریٹ ہوئی ہے، خاص طور پر بھارتی میڈیا میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے بھارت کے لیے پاکستان کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور جو ہے فائنل میں پہنچے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی ایک اٹیمپٹ ہے اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی یا پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کی؟ نہیں، میرے خیال میں ہم اپنے میڈیا سے جتنے شاکی ہیں کہ سینسیشنلائز کرتا ہے، بھارت کا میڈیا اس سے بڑھ کر کرتا ہے. آج کوئی ٹی وی چینل مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ کہنے لگے جی جوتشیوں نے، تمام جوتشی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیتے گا. میں نے کہا کہاں کے؟ کہنے لگے پاکستان کے. میں نے کہا ذرا بھارت کے جوتشیوں سے بھی پوچھ لو. اور وہ میڈیا اسی کو دکھا رہا ہے کہ جن کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو کچھ نیچرل ہے اور کچھ آرٹیفیشل ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے بنایا گیا ہے. لیکن ہمیں پریشر میں نہیں آنا چاہیے ٹیم کو. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ٹیم، شاہد خان آفریدی کو میں سن رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں دیکھ رہے، بقول ان کی بکواس چل رہی تھی اس کے اوپر. جو کچھ ہے فوکس ہے گراؤنڈ کے اوپر. اٹس اے ویری گڈ ٹیم، ٹیلنٹڈ ٹیم. ایک دو لوگ ہمارے ایسے باہر ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ اسپاٹ فکسنگ، خاص کر عامر، کہ اگر وہ ہوتے تو ہم بہت اچھی ڈیپتھ آ جاتی ہماری بولنگ میں. بیٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیپ ہے مڈل آرڈر، وہ اگر تھوڑی سی پرفارم کرتی ہے اہم میچ میں. حفیظ نے پچھلے میچ میں اچھا کھیلا ہے، بولنگ بھی بہت اچھی کی. اسد شفیق نے ہیز کم اپ ویری ٹریمنڈسلی. تو یہ ہمارے 3-4 لوگ اگر چل جاتے ہیں اور ایک اچھا اسکور ملتا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹاس جیت کے کون. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹیم چیز کرے گی وہ اس کو زیادہ مزہ آئے گا میچ کا، کیونکہ اتنے پریشر میچ میں پہلے بیٹنگ کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی اتنی ڈیپتھ والی بیٹنگ بھی کوئی پہاڑ کھڑا کر سکے گی. ثنا، آپ کے خیال میں پریشرز کو ڈیفلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جو شاہد آفریدی نے بھی کہا ہے کہ کھلاڑی ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، ٹاک شوز نہ دیکھیں، تو آپ کے خیال میں ایک بالکل صحیح قدم ہے کہ بالکل ریلیکس ہو کے ٹیم کو جانا چاہیے؟
بالکل جی، ہم لوگ بھی جب کبھی آن ٹور ہوتے ہیں، ایک آدھی ہمیں فارچونیٹلی ایک دفعہ ہی ہمیں موقع ملا تھا پاکستان میں کھیلنے کا، تو اکثر جب آپ کا میڈیا ہوتا ہے تو اس پہ پریشر ہوتا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ نیوز پیپرز نہ پڑھے جائیں اور خبریں نہ دیکھی جائے، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مائنڈ سے سوچ سکتا ہے بجائے کہ ادھر ادھر کی باتوں سے آپ اپنے آپ کو انفلوئنس کرو. تو میرے خیال سے بڑی اچھی اسٹریٹجی اور فریش ہو کے اس میچ کو کھیلیں. اور میرے خیال سے ہماری بیٹنگ اگر انشاءاللہ 50 اوورز کھیلتی ہے اور ہمارے ٹاپ 6 میں سے کوئی 1-2 لوگ 50 اوورز تک رہتے ہیں تو ہم اچھا ٹارگٹ بھی دے سکتے ہیں اور ایون بڑے سے بڑا ٹوٹل چیز بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ثنا میر ہمیں جوائن کرنے کا. فیصل سبزواری بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آئے. ناظرین وقت ہے کہ گزر نہیں رہا ہے اور سب کو انتظار ہے اس گھڑی کا کہ جب میچ شروع ہوگا تو ہم بھی دیکھیں گے اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. فی الوقت اتنا ہی. ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر آئیے گا.